بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا تھا۔ عرب کی تاریخ میں جیسا یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایسا واقعہ یہاں پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ عربوں کے لیے ایک عجیب سانحہ تھا۔ آج کے دین کی بات کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک وقت ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا۔ مذہب کے حساب سے یہ ایک نصرانی تھا اور یہ پرانی فوجوں میں کمانڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے جب یمن کے بادشاہ کو شکست دی تو یہ نجاشی نام کے بادشاہ کا کمانڈر تھا، اور یمن کو حاصل کرنے کے بعد اس بادشاہ کا دل اس نے جیت لیا، اور اسی لیے نجاشی نے ابراہہ کو یمن کا تخت دیا۔ ابراہہ کو ایک دن یہ بات پتہ چلی کہ لوگ دور دور سے مکہ آیا کرتے ہیں، جو کہ کعبے کا طواف اور کعبے کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ابراہہ نے یمن میں ایک خوبصورت گرجا گھر کی تعمیر کروائی۔ ابراہہ نے یہ گرجا گھر سنا کے علاقے میں بنایا تھا۔ جب اس کا گرجا گھر بن کر تعمیر ہوا تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو عرب بھیجا۔ ابراہہ کے ذریعے عرب پہنچے ہوئے لوگوں نے عرب کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ وہ ایک بار سنا آئے اور ایک بار اس گرجا گھر کی زیارت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے خوبصورت اور اس سے عالی شان کوئی گرجا گھر موجود نہ تھا۔ ابراہہ کا اس گرجا گھر کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر سنا آ کر اس گرجا گھر کو دیکھیں اور لوگوں کا دھیان مکہ مکرمہ کی طرف سے بھٹکایا جا سکے۔ اس کی جو دوسری سب سے بڑی سازش تھی کہ لوگوں کے درمیان اس گرجا گھر کو زیادہ مقدس بنایا جائے تاکہ جو زائرین اس کی زیارت کے لیے آئے اس سے اچھی اور موٹی رقم کمائی جا سکے۔ عرب کا علاقہ اس وقت ایسا تھا جہاں پہ بہت ہی مشرک رہا کرتے تھے، لیکن جب انہیں ابراہہ کے گرجا گھر کی خبر لگی تو وہ بھی کافی طیش میں آئے اور کافی غصہ ہوئے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے بھی ابراہہ کے اس عمل کو خود کے دین کے لیے خطرہ جانا۔ اس وقت بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا۔ اس کا ایک شخص رات میں نکلا اور یمن میں موجود اس گرجا گھر کے اندر جا کر ایک کنارے میں آگ لگا دی اور اس کے دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ کافی طیش میں آیا۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اپنے اس گرجا گھر کی توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے نکالے گا۔ ابراہہ نے اپنے پڑوسی بادشاہ سے مدد لیتے ہوئے ہاتھیوں کا ایک لشکر منگایا۔ یہ اپنے ہاتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ ان ہاتھیوں کی مدد سے یہ مکہ مکرمہ کو ڈھا سکے۔ یہاں پر مکہ مکرمہ میں سارے قبیلے میدان جنگ میں آ چکے تھے کیونکہ انہیں بھی ابراہہ کو ٹکر دینی تھی۔ یمن کے اس ہاتھیوں کے قبیلے کے سامنے عرب کا کوئی قبیلہ نہ ٹک سکا۔ یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کے سارے قبیلے شکست کھاتے رہے۔ جب ابراہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکے کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہیں راستے میں کچھ اونٹ دکھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 سے 300 بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے سارے اونٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے تھے۔ جب جناب عبد المطلب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً ہی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ ابراہہ کا لشکر رکا ہوا تھا۔ آپ نے ابراہہ سے ملنے کو کہا۔ جب ابراہہ کو یہ پتہ چلا کہ قریش کا سردار مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے اجازت دی کہ خیمے میں آنے دیا جائے۔ ابراہہ نے جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے ہمارے اونٹ اور بکریوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لہٰذا یہ ہمیں واپس کر دیے جائے۔ ابراہہ نے کہا کہ آپ نے میرے سے اونٹ اور بکریاں مانگ کر کافی چھوٹی بات کر دی ہے، لہٰذا میں تو آپ کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو اس کو بچانے کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ جناب عبد المطلب نے یہ کہا کہ مجھے اپنے اونٹوں اور بکریوں سے مطلب ہے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے گا۔ یہ سن کر ابراہہ کافی طیش میں آیا۔ اس نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں کعبے کی ایک اینٹ بھی نہ بچاؤں گا اور اسے زمین دوز کر دوں گا۔ اس کے بعد ابراہہ نے حکم دیا کہ تمام جانور جو پکڑے گئے ہیں اسے واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح جناب عبد المطلب اپنے سارے اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے کہ تم سب پہاڑوں میں پناہ لے لو۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہے اور اس وقت آپ نے اللہ سے کعبے کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ صبح ہوئی، ابراہہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے ہاتھیوں کے ہمراہ مکے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ابراہہ کے ہاتھیوں کا لشکر مقام مقبس میں پہنچا
اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ آگے ہی نہیں بڑھتا۔ لشکریوں نے ہاتھی پر بہت دباؤ ڈالا لیکن یہ آگے ہی نہیں بڑھتا تھا، اور جیسے ہی اس کا رخ موڑ کر یمن کی طرف کیا جاتا ہاتھی دوبارہ سے چلنے لگتا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ کافی ہی تعجب میں آیا۔ اس نے اچانک دیکھا کہ سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ آ رہا ہے۔ یہ ابابیل کا لشکر تھا جس کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے ان چھوٹے پتھروں سے اس طرح سنگباری کی کہ ابراہا کے لشکر میں خوف سا پھیل گیا۔ یہ کنکریاں چھوٹی ضرور تھی لیکن جب پرندے اس کنکریوں کو اوپر سے پھینکتے تو یہ ہاتھی کے شریر کو چھید کر اس کے نیچے کی جانب سے نکلتے۔ ان میں سے اگر کوئی کنکری ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ ہاتھی کے سر کو چھیدتے ہوئے نیچے کی جانب سے باہر نکلتی۔ کنکریوں کے اس حملے کے بعد کوئی بھی ہاتھی، ابراہا اور اس کا لشکری باقی نہ بچا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔